یعنی آپ لوگوں نے اس وقت تو اون کیا نا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا عمران خان حکومت کے خلاف اور کامیاب ہو گیا، اس وقت تو آپ اسے اون کر رہے تھے. اس وقت بھی اون کر رہے تھے، آج بھی اون کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب تو نہیں کر رہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہی نہیں تھے، پیپلز پارٹی کی رائے تھی. نہیں، رائے تھی جس کو ہم نے مانا ہے. آپ نے شاید اس کو کانٹیکس میں نہیں دیکھ رہی ہیں. پورا کانٹیکس یہ ہے اس کا کہ اس میں جو ہے رائے ان کی تھی، ان کی رائے نے پرویل کیا الٹیمیٹلی. آپ اس کو اس طرح سے صحیح. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، چونکہ ظاہر ہے آپ ماہر قانون بھی ہیں، آپ قانون کے بڑی اس پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور عدالتی معاملات کو بھی آپ ایک عام سیاستدان کی نسبت قانونی سمجھ بوجھ بہت بہتر ہونے کی وجہ سے بڑا ٹھیک آپ کی اکثر میں سنتی ہوں تجزیے وغیرہ، بالکل ٹھیک پولیٹیکل اور لیگل انالیسز اپنا دیتے ہیں. ابھی جو ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، کل بندیال صاحب نے جاتے جاتے جو 2-1 سے نیب ترامیم جو تھیں ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے، نیب قوانین میں ترامیم کو، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ JUIF کا اس حوالے سے کیا لیگل موقف ہے؟ کئی پہلو ہو سکتے ہیں. ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ اس کو جب انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا تو 2-1 کا فیصلہ ہے، اور 2-1 کے فیصلے کے ساتھ پوری پارلیمنٹ کے فیصلے کو انہوں نے اسکریپ کر دیا. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہوتے ہیں تو بہت اہم فیصلے نہیں کرتے. یہ ایک پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے. یہ ایک پریسیڈنٹ بھی موجود ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹچی معاملات میں ہاتھ نہیں، بلکہ بعض ججز اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ وہ عام کیسز کو بھی جو ہے بات نہیں کہتے کہ نہیں میں ریٹائرمنٹ کی ڈیٹس آ گئی ہیں تو اب غیر مناسب ہے کہ میں جاتے یہ تو بہت لیٹ ہو گیا نا، خود ہی لٹکا دیا. یہ تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا فیصلہ، نہیں؟ فیصلہ کر لیتے، بہت پہلے کر لیتے، مگر یہ آخر میں لا کے فیصلہ کرنا، پھر اس وقت فیصلہ کرنا جب پارلیمنٹ موجود نہیں ہے، یعنی وہ اس کو دوبارہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی اس وقت موجود نہیں ہے، یعنی اس کا آدھا حصہ موجود نہیں ہے. تو اچھا پھر ایک اور چیز دیکھیے گا، 2-3 کا فیصلہ ہے نا، وہ ریٹائر ہو گئے، باقی رہ گئے اس میں سے اس بینچ کے 2 لوگ رہ گئے. 2-1 ہے نا، منصور شاہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا 2-1. جی جی ریٹائر ہو گئے، باقی رہ گئے 2، یعنی 1-1 رہ گئے. اب کل اس کا ریویو آتا ہے. اب اس کے بعد ریویو آنے کے بعد فرض کر لیجئے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ساری صورتحال چینج ہو گئی ہے. ساری صورتحال چینج ہونے کے بعد کوئی ایسا جج اس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے جو اس والے مائنڈ سیٹ کا نہیں ہوتا، 2 والے مائنڈ سیٹ کا، اور پھر اس کو کر دیتا ہے. تو آپ نے وہ اختلاف کو جو اختلاف آپ کے پورے دور میں موجود رہا، آپ نے اس کو مزید ہوا دی ہے. آپ پھر اس کے اوپر جو ہے نا ایسی بات کر کے گئے ہیں کہ جس کا نتیجہ جو ہے نہ کورٹ کے لیے اچھا نکلے گا، نہ ملک کے لیے اچھا نکلے گا، نہ پارلیمان کے لیے اچھا نکلا. تو بہتر یہ تھا اس کو چھوڑ دیتے آنے والے سیٹ اپ پہ. آنے والے سیٹ اپ میں سارے ججز مل کے بیٹھتے. بعض اوقات جو ہے نا وہ سب کی جو باہمی مشاورت ہوتی ہے، جو عقل تمام کی تمام جو ہے نا اس ادارے کی عقل ہوتی ہے، وہ شاید جو ہے نا اس عقل سے بڑھ جاتی ہے جو 2-3 لوگوں کی ہوتی ہے. تو اس کو چھوڑ کے بعد فیصلہ آتا. کوئی جلدی نہیں تھی. اس سے بہت سارے کیسز ایسے اب بھی پینڈنگ ہے جو دہائیوں سے پینڈنگ ہے اور جن کی باری نہیں آ رہی ہے. اور اس آپ نے وہ ٹربو لگایا ہوا تھا تو ٹھیک نہیں ہوا جو کچھ بھی ہوا. فیصلہ اس کو احترام سے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے بھی احترام ہے، مگر جو ہے نا وہ احترام کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا کچھ اور باتوں کی متقاضی ہیں. اور وہ جو تقاضا تھا وہ تقاضا یہ ہے کہ ملک اور قوم کے لیے اداروں میں اتحاد پیدا کیا جائے، نہ کہ نفاق پیدا کیا جائے. سپریم کورٹ کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے سینیٹر صاحب، اس کو اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کل بہت ہی اہم دن، یہ اگلا ہفتہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس لے کر آ سکتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان حلف لے کر اپنی کرسی پر براجمان ہونے جا رہے ہیں، اور اب ظاہر ہے جو تمام معاملات بندیال صاحب کی کورٹ میں پینڈنگ تھے وہ سب قاضی صاحب کی کورٹ میں آ جائیں گے. سو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ معاملہ کیا آپ کو جس فیصلے پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں 2-1 والا فیصلہ، اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرے سامنے پڑا ہوا یہ فائل میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اور منڈے کو لگا ہوا. میں اس کی پڑھ رہا تھا اور پریئر میں یہ ہے کہ یہ بل جو ہے جو کہ قانون بنا ہی نہیں کرتا ہے،
یہ ٹینٹڈ ود میلا فائڈی اینڈ فراڈ، یعنی جس نے پٹیشن فائل کی ہے اس نے الج کیا ہے کہ یہ بل جو ہے ٹینٹڈ ہے ود میلا فائڈی، بدنیتی اور دھوکے پہ. صحیح. اب پٹیشن فائل کرنے والے کو بھی جو ہے نا میں سلام کرتا ہوں کہ اس نے پارلیمنٹ پہ کتنا اچھا الزام لگایا. اور اس پٹیشن کر کے اس کی پریئر ذرا دیکھیے گا، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے واٹس ایپ منگوا لیجیے گا. اور اس کو پٹیشن کو نہ صرف انٹرٹین کیا گیا، یعنی پارلیمان کے خلاف جب یہ الزام ہو کہ یہ بل جو ہے یہ بدنیتی اور فراڈ پہ مبنی ہے، اس کو نہ انٹرٹین کیا گیا بلکہ رکھ بھی لیا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک رائٹلی یا رانگلی جو ہے نا ایک فارمیشن آف بینچز سے متعلق ہے. یہ رائٹلی یا رانگلی جو ہے نا ایک دن کے بعد جو ہے نا وہ جب صدر صاحب کو آپ نے روک دیا قانون بننے سے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ اب معلق ہوا میں معلق ہے. آج تک ایسا ہوا نہیں تھا کہ جس میں جو ہے نا پارلیمان کے قانون کے خلاف اسٹے دیا گیا ہو. اچھا، اس بل کے بعد آپ نے مسلسل بینچز بنائے اور اپنے لیے بنائے، اور اس کیس میں بھی جو ہے نا یہ وہ خود بھی بیٹھے جہاں پہ ان سے اختیارات لینے کا یا ان کے اختیارات کی تقسیم کا تقاضا کیا گیا تھا، تو وہ اس میں خود بیٹھے. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا معاملات چلتے رہے. مگر بہرحال اب یہ لگ گیا ہے. اس میں میں یہ چاہوں گا، میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں بڑے بینچ جو ہے نا وہ دیکھیں اس کو اور دیکھیں کہ اس میں کیا ہوا ہے. پارلیمان بھلے اس کا ایک آدھا حصہ آج نہیں، اگر کوئی غلطی نکل بھی آتی ہے تو اس کے بعد پارلیمان جو ہے اس کو پھر بھی دیکھنے کے لیے تیار ہے. صحیح. اچھا سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی بہت کی بحث ہوتی ہے نیب کے حوالے سے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ چیئرمین نیب بھی نئے آ گئے، ڈیپٹی چیئرمین نیب مستعفی ہو گئے، پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی مستعفی ہو گئے. اب نیب کے حوالے سے بہت سی تنقید یہ سامنے آتی ہے اور یہ پلی لے کر سیاستدان شکایت کرتے ہیں نیب کے خلاف کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول ہے. اس کا مقصد کوئی ریکوریز کرنا نہیں ہے. یہ جس کی حکومت آتی ہے وہ اس کی اپوزیشن کو رگڑا لگانے کے لیے نیب کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے ماضی سے لے کر اب تک دیکھا ہے کہ تمام تر کیسز کوئی ایسے بھی نہیں تھے کہ جن میں سبسٹنس ہوتی، اور تمام کیسز ایسے بھی نہیں تھے کہ جن میں بہت ہی کوئی نیک شریف پارسا ایماندار لوگ تھے جن پہ غلط الزام لگ گیا ہو. تو ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے نیب مار کھا جاتا ہے، جبکہ پرائیویٹ وکلا جو مقابل فریق کے ہوتے ہیں وہ آبویسلی لے دے جاتے ہیں کیس کو. اب یہ بتائیے کہ آپ چونکہ قانونی معاملات کو بڑی اس پہ آپ ماشاءاللہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، عوام کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون جیل جاتا ہے اور کون جیل سے باہر اقتدار میں آتا ہے. عوام کا مسئلہ یہ کہ ان کی جو لوٹی ہوئی رقم ہے، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی بھی سیاستدان نے لوٹی ہے، وہ واپس آئے. ریکوری تو ہوتی نہیں، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد نکلتا کچھ بھی نہیں. تو احتساب کہاں سے شروع کیا جائے اور کیسے احتساب کا عمل ٹھیک کیا جائے؟ ایک بات اس کو ذرا غور اس پہ کریے گا بعد میں کہ کیا یہ لوٹ جس کو آپ نے کرتے ہیں، اول تو یہ کہ سارے سیاستدان ایسے نہیں ہوتے، مگر چلے فرض کر لیجئے کہ آپ کی بات مان لیں، تو کیا یہ سیاستدان کرتے ہیں؟ اس ملک کا افسر جس کو انہوں نے اب خود جو ہے نا اس پرویو سے نکال دیا، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے؟ یا کیا وہ اپنی جو ہے نا وہ ود ان مین زندگی چل رہا ہے؟ اس ملک کے باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو آدھے سے زیادہ وقت جو ہے نا اس ملک پہ قابض رہے ہیں ڈائریکٹلی اور باقی میں انڈائریکٹلی، تو کیا وہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے جو بھی سینیٹر صاحب جو بھی مجرم ہے، میں تو ایک مثال دی ہے، سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ ہیں، کوئی بھی شخص ہو. سن لیجیے گا، آپ یہ دیکھیے کہ اس قانون کو ایک آدمی نے بنایا تھا، مشرف صاحب نے، اور اس کو جب چیلنج ہوا فنڈامنٹل رائٹ کی ٹچ سٹون پہ اسفندیار ولی والے کیس میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو بیک ڈیٹ سے اس کا جو نا افیکٹ دے دیا گیا تھا، 85 سے افیکٹ دے دیا گیا تھا. کرمنل لا میں ایسا ہوتا نہیں. اور جب پھر پارلیمان کو درست کیا تو پارلیمان والے کو کہہ دیا گیا کہ یہ غلط ہے. یعنی ایک آدمی کا بنایا ہوا ٹھیک، جس کے نتیجے میں وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ جو جتنے بھی نیب زدہ تھے وہ نیب زادے ہو گئے اس وقت وہ ٹھیک. اور جب یہ پارلیمان نے بنایا جو دستور کے مطابق آپ کی سپریم باڈی ہے،
تو اس میں جو ہے نا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اور اس میں بھی ذرا اس کا طرفہ تماشا دیکھ لیجئے کہ یعنی سیاستدانوں کی حد تک تو یہ پروسیڈ کرے گا مگر افسروں کی حد تک پروسیڈ نہیں کرے گا. تو یہیں سے جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کرپشن پہ کتنی درد ہوتی ہے. 50 کروڑ روپے سے کم اگر کرپشن ہو تو اس پہ پوچھ نہیں سکتے. یہ ان ترامیم میں سے، ان متنازع ترامیم میں سے ایک تھی جس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا ہے. جی کچھ کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں یہ مسکنسیپشن ہے. اچھا یہ پلیز کلیئر کریں، پھر یہ کلیئر کیجئے. ایسا ہے کہ جیسے فورم ہوتے ہیں نا، مطلب فرض کر لیجئے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ فلاں کیس جو ہے نا فلاں عدالت میں جائے گا، فلاں کیس جو ہے سول جج کے پاس جائے گا، فلاں جو ہے ڈسٹرکٹ جج کے پاس جائے گا، یا کرمنل سائڈ پہ فلاں سیشن جج کے پاس جائے گا، اور فلاں جو ہے مجسٹریٹ کے پاس جائے گا. وہ کیوں ہوتا ہے اس طرح سے فورم کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی گریوٹی کے حساب سے. اس میں یہ نہیں تھا کہ ان کو جو ہے نا کوئی واک اوور دے دیا گیا تھا، ان کو جو ہے نا کلیئرنس دے دی گئی تھی کہ 50 کروڑ روپے تک تو منہ کالا کریں، اس وقت تک کوئی پرواہ نہیں ہے، اور باقی کے اوپر جو ہے پرواہ ہے. نہیں تھا، اس کا فورم تھا، باقی ریمیننگ فورم کے اوپر چلنے تھے، یعنی اینٹی کرپشن ایف آئی اے. تو نہیں. یہ ایف آئی اے بھی تو حکومت کے انڈر ہوتا ہے نا سینیٹر صاحب؟ جی ایف آئی اے بھی تو حکومت وقت کے انڈر ہوتا ہے نا؟ مطلب کسی کو یہ کلین چٹ نہیں دی گئی تھی، اور کہ آپ جو ہے نا جو جس نے 50 کروڑ روپے سے کم کیا، یعنی 49 کروڑ کیا، تو وہ صرف یہ کہ فورم تبدیل کر لیے تھے کہ اس سے کم والا، مطلب اس میں اگر چونکہ گریوٹی زیادہ ہے تو اس کو یہ لے لیں، اور ایف آئی اے بھی حکومت کے تھرو نیچے ہے، وہ بھی وہ لے لے، اور اینٹی کرپشن بھی جو ہے نا وہ لے لے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو آزادی دے دی گئی تھی کہ 49 کروڑ روپے کی تک کرپشن کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹھیک ہے آپ کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. اچھا آخر میں سینیٹر صاحب الیکشن پہ بات کر لیتے ہیں. جے یو آئی ایف کا کیا مطالبہ ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو کھل کے اپنا موقف دے دیا ہے کہ ہم آئینی مدت کے اندر وقت پر الیکشن چاہتے ہیں. نون لیگ کی گفتگو سے نہیں لگتا کہ وہ ابھی مستقبل قریب میں کسی بھی صورت الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کوئی اتنے مشتاق ہیں. ان کے حمایتی، ان کے جو ماہرین قانون جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، وہ وہی شکیں قانون کی ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس سے تھوڑا سا معاملہ آگے چلا جائے. فیبرری 2024 میں راجہ ریاض صاحب نے بھی، جس وقت وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور جا رہے تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کر لیا کہ فیبرری 2024 میں الیکشن ہوں گے. جے یو آئی ایف کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے کہ دستور کے مطابق الیکشن کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، اور اس ٹائم کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے. ہم تو ان کو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ آئیں، تشریف لائیں، لیڈ لیں، آگے بڑھیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. آئیں الیکشن کے لیے 90 ڈیز کے لیے جو نا اس میں ہم ان کی قیادت میں چلتے ہیں، آگے بڑھیں. آئیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے سینیٹر صاحب کی گفتگو سنی. یہاں پر وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سی یو آفٹر شارٹ بریک.